الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ عبادت کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں. کیا ہر انسان کوئی بھی عمل کرے وہ قبول ہو جائیں گی؟ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے. شریعت میں عبادت کی مقبولیت کی 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو عبادت کر رہا ہو اس میں اخلاص ہو. اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں. اگر اخلاص نہیں ہے اور انسان ریاکاری کرتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو. اور دوسری چیز عبادت کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے اسلام میں، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے سارے عبادات کو شریعت کے احکامات کے مطابق ادا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام مردود ہے، وہ کرنے والا شخص مردود ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو اپنی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول کروانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اخلاص، ایک اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کر اس کی رضا اور رغبت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کریے. دوسری شرط، اپنی ساری عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں، تب آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص اور اطمینان اور بغیر ریاکاری کے اپنی عبادتوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بدعات و خرافات سے بچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنی ساری عبادتوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.